کچھ سامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انوار رمضان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ انوار رمضان وتھ زیبا شہناز آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے ٹی وی اسکرین K21 کی جانب سے آپ سب کو رمضان کا 12واں روزہ مبارک ہو۔ آج آپ 12ویں سحری کر رہے ہو۔ زندگی دیکھیں کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، وقت ہاتھ نہیں آ رہا، ریت کی طرح پھسل رہا ہے، اور تیزی سے ہمارا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے پہلا عشرہ رحمتوں والا گزارا، رحمتیں ابھی ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا تو نہیں ہے، رحمتیں ساتھ ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مغفرت بھی ہو گئی ہے، یعنی یہ عشرہ معافی کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ، یعنی اللہ پاک پروردگار کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ آپ کے جو ماں باپ چلے گئے، آپ کے جو دوست احباب چلے گئے، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے آنے والے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کے کتنے نطفے آئیں گے، کہاں تک اللہ پاک پروردگار دنیا کو چلائیں گے، کتنے رمضان اور آئیں گے، لیکن ہم جس رمضان میں موجود ہیں، یہ رمضان ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پروگرام کا آغاز جب ہم سوچ رہے تھے ہم کریں گے، تو ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ آغاز جو ہے وہ نعت محمد سے ہو۔ اس وقت ہمارے مہمان 2 بیٹھے ہوئے ہیں، نذیر احمد چنّا صاحب اور ارشد لودھی صاحب۔ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہمارا ارشد لودھی صاحب کریں گے۔ میرا کیمرہ اور میرا مائک آپ کی طرف ہے ارشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظرین، لم یاتی نذیروں کا فی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھے دھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ میری بگڑی کو بنا۔ آج جب پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہم بات کریں حیا کی۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، بڑے مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں
اور ہمیں جب آپ کی فیڈ بیک آتی ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو، آپ کے جو ہمارے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، نعت خواں لاتے ہیں، وہ آپ کے دلوں میں کچھ خوبصورت یادیں چھوڑ کے خدا حافظ کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو بگڑی کو بنا کا ہے نا، واقعی یہ دل سے ہے، کیونکہ حیا ہمارے ساتھ رہی نہیں ہے، حیا کھو گئی ہے کہیں۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہ کریں جو ایسی بات ہو جس کا کوئی راستہ، کوئی سوچ نہ ہو۔ آج میں سوچوں گی اور اپنے علماء اکرام سے جو سوال کروں گی وہ حیا پہ کروں گی۔ ہماری زندگی میں حیا جو ہے وہ رہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے گھرانے دوسروں کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں جو اللہ پاک پروردگار نے حکم دیا ہے، جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، تو وہ حیا کے بارے میں اتنی خوبصورتی ہے کہ نہ صرف عورت بلکہ مرد کو بھی حیا کے بارے میں سمجھایا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کا مشرقی حصہ کیا کر رہا ہے، مغرب والے کیا کر رہے ہیں، ہندوستان والوں کا کیسا کلچر ہے، فلانے جو ہیں گورے ان کا کیسا کلچر ہے، اس کو فالو کرنا ہے تو کیسے کپڑے پہن لیں گے، اس کو فالو کرنا ہے تو کون سے معاشرے میں جائیں گے۔ ایکچولی ہمارا اپنی تاریخ بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک قدم سے، اپنی ایک ایک بات سے ہمیں تربیت بھی دی، ہمیں زندگی کی آسانیاں بھی دی، اور ہمیں ہر چیز سمجھائی عمل سے۔ اگر آپ چاہیں اپنے گھرانے کو، اپنی فیملی اور اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو حیا سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود سب سے پہلے حیا کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو اولاد میں کہاں سے آئے گی۔ اب کیا ہو گیا ہے، غریب گھرانوں کی بیچاری خواتین اتنی پرابلم میں پڑ گئی ہیں کہ وہ محفلیں، جیسے ہم چھوٹے تھے ہم اپنی نانی کے گھر جاتے تھے، وہاں خالائیں بھی آتی تھیں، وہاں خالہ کے بچے ہوتے تھے، ماموں کے بچے ہوتے تھے، ممانیاں ہوتی تھیں، ہم سب بیٹھ جاتے تھے نانی کے گھر میں۔ پھر نانی ہمیں اپنی زندگی کی واقعات سناتی تھی کہ جب وہ عمرے پہ گئیں تو کیا ہوا، جب وہ حج پہ گئیں تو کیا ہوا، کسی نے جھوٹ بولا تو کیا ہوا، کسی کے ساتھ اگر دکھ کی تکلیف ہے، وہ اتنے اچھے حالات میں تھا، وہ ایسا کیوں ہوا۔ تو ہم یہ سیکھتے تھے کہ وہ جو نانی بتا رہی ہیں، جو خالائیں بتا رہی ہیں، وہ ہمیں اترتا جاتا تھا اور ہم اپنی زندگی کو ان باتوں سے سنوارتے تھے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ آج وہی باتیں ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ تو ہمیں وہ جو تربیت ملی ماں کی گود سے اپنی بزرگ خواتین کی، اس نے ہمیں زندگی کو سنوارنے کے مواقع نصیب کیے۔ وہ جو چیز ہے آپ ابھی کریں، کیونکہ ہم بھول گئے۔ آپ یقین کریں، میں گھروں میں دیکھتی ہوں امی بیچاری جو ہیں وہ کسی ڈرامے کو دیکھ رہی ہیں، بچے کے ہاتھ میں فون دے دیا، بیٹا تو گیم کھیل لے۔ کھانا بنا رہی ہے کوئی خاتون، زندگی بڑی آسان ہے، نوکر رکھنے کی بڑی آسانی ہو گئی ہے، ہر گھر میں نوکر موجود ہے، اور نوکر بھی ایک وہ بنانے کا ہے کہ اسٹینڈرڈ ہے کہ دیکھو بھئی ہمارے گھر تو نوکر کام۔ ہماری خواتین اتنے بڑے بڑے نام، کل ہم بی بی خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے، بی بی نے کیا تکلیفیں گزاری، کیسی خاتون تھیں جو پورے عرب کی سب سے امیر ترین خاتون، جن کے گھر کے گنبد سونے کا بنا ہوا، انہوں نے اپنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، تو انہوں نے بڑی تکلیفوں والی زندگی گزاری۔ تو آپ جو میری بہنیں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہوں گی کہ زندگی کو آسان کریں، مشکلات سے نکلیں، بجائے یہ کہ اس کی برائی، اپنی خوبصورت زندگی کو سنواریں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے۔ آپ اس شکوے میں لے گئی ہیں کہ نہیں میرے پاس تو یہ نہیں ہے، فریج میرا پرانا ہو گیا ہے، میرا تو اے سی نہیں لگا، ہماری بہن کے گھر میں، بھائی کے گھر میں تو اے سی ہے، ہماری بھابھی تو عیش کر رہی ہے، ہماری اماں نے پتہ نہیں ہماری کہاں شادی کر دی، ہم تو عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔ آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، اللہ رب کریم نے آپ کو ایک مکمل لائف دی ہے، آپ کے ہاتھ سلامت، آپ کے پیر سلامت، آپ چاہیں اپنے دماغ سے کام لیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کو غلط کام سے پیسہ کمانے کی اجازت نہ دیں
تو کبھی آپ کا شوہر بھی نہیں بھٹکے گا، اور معاشرے کا سدھار یہی عورت کر سکتی ہے۔ آپ بہت طاقتور چیز ہو۔ اللہ رب کریم نے ماں کو پیروں کے نیچے جنت دی، اتنا بڑا رتبہ دیا۔ جب ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو پال کے پھر پیدا کرتی ہے اور اس کے دکھ سہتی ہے، تو اللہ رب کریم نے اس کے صلے میں عورت کو کتنا بڑا درجہ دیا۔ تو آپ سب تو اس وقت سے گزرتے ہو، آپ لوگ مائیں ہو، حیا کے دامن کو پکڑیں۔ آج میرے پروگرام میں جو ہم حیا پہ بات کریں گے تو آپ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہو۔ آج ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم 2 بجے کے بعد آپ کی کالیں لیں گے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہو۔ آپ کو کوئی بات ڈسکس نہیں کرنی ہے، ویسے ہی بات کر لیں۔ آپ کوئی نعت سنانا چاہتی ہیں سنائیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے چھوٹی سی، ہمیں سنا دیں، ہم سنیں گے۔ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہمارا یہ اندازہ تھا کہ شروع میں لوگ 1 بجے سے 2 بجے تک ابھی اسٹینڈ بائی ہوتے نہیں ہیں، یعنی تیار نہیں ہوتے۔ پھر اچانک جیسے ہمارا پروگرام ختمے پہ جاتا ہے، دھڑا دھڑ فون شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر شکایت۔ میں جے ڈی سی جاتی ہوں، وہاں باقاعدہ خواتین آ کے مجھے کہتی ہیں آپ نے ہمارا فون نہیں اٹینڈ کیا، ہم اتنا فون کر رہے تھے، لائن ملا، آپ کہہ رہی تھی کہ بڑا اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ واقعی بہت اچھا آدمی بیٹھا ہے، قسم سے اس کے کاغذات چیک کر کے بٹھایا اس کو کہ وہ آپ کا فون ضرور اٹینڈ کرے گا، لیکن 2 بجے کے بعد۔ 2 بجے ہم مسلسل آپ کے فون لیں گے، آپ ہمیں فون کریں، ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر، جہاں بھی ہو، آپ کے ساتھ ہم ہیں۔ زیبا شناز آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ سے باتیں کروں گی۔ آپ کو میرے سے کوئی شکوہ بھی ہے تو بات کر لیں، کیونکہ دل صاف ہونے چاہیے۔ رمضان نے بہت ساری نرمی دی ہے ہمیں۔ میرے پروگرام میں چونکہ جب میں نے آغاز کیا تو آپ کو بتایا ہمارے نعت خواں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ نذیر احمد چنا صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے نعتوں کی ادائیگی، میں ان کی فین ہوں۔ بسم اللہ کرے سر، کوئی اچھی سی نعت ہو جائے۔ کرم ہے آپ نے مجھ کو، کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ، مجھے بھی جیتے جی روزہ دکھایا یا رسول اللہ، کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ، سنہری جالیوں سے اب نظر ہٹتی نہیں میری، یا رسول اللہ، سنہری جالیوں سے اب نظر ہٹتی نہیں میری، یہ منظر آنکھ میں ایسا، یہ منظر آنکھ میں ایسا سمایا یا رسول اللہ، کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری دید تو ہم پہ قصوں کی عید ہے آقا، تمہاری دید تو ہم پہ قصوں کی عید ہے آقا، کرم ہوگا اگر جلوہ دکھایا یا رسول اللہ، کرم ہوگا
گر جلوہ دکھایا یا رسول اللہ، کرم ہے آپ نے مجھ کو بلایا یا رسول اللہ۔ انوار رمضان ہمارے نعت خواہ جو حضرات ہیں، انہوں نے اتنی اچھی نعتوں سے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب کریم آپ کے گھر میں ان آوازوں سے، ان آوازوں کی روشنیوں سے، چراغوں سے برکت دے۔ اللہ رب کریم آپ کے رزق میں برکت دے، اولاد کو سیدھی راہ پہ چلائے، آپ لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلائے، مجھے سیدھی راہ پہ چلائے۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ۔ بریک کے بعد ہم جب انوار رمضان میں آئیں گے تو ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ 2 بجے کے بعد آپ ہمیں فون کیجئے، ہم آپ سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ جو فون پہ بیٹھا بندہ ہے وہ ضرور آپ کی کال ریسیو کرے گا۔ تو اس وقت ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں۔ اگر آپ کا دل چاہے ہماری باتیں سننا چاہیں تو ضرور واپس آئیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام انوار رمضان میں۔ زیبا شہناز آپ کے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ میری خوش نصیبی کے بڑے معزز لوگ اور بڑے پیارے لوگ جو آپ کے بہت سارے دماغ میں آنے والے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں کہ بہت آسان کر کے، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا دین بہت آسان ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ میرے ینگ بچوں سے، ان بچوں سے جو چاہتے ہیں کہ سنیں، بات سنیں اور سمجھیں۔ آج میرے ساتھ ایک ایسا تجربہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ ہندو ہے، وہ بات کر رہا تھا۔ اتنا پیارا بچہ، کام کرنے والا، اور میں ہمیشہ ان سب کا احترام کرتی ہوں کہ وہ جس مذہب کے بھی ہیں، ہمارے لیے اس لیے قابل احترام ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے پیار کیا اور ہم سے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کا نہیں ہوں کہ آپ مسلمان سمجھیں، بلکہ میں ہر دین کا محمد ہوں۔ میں ہزاروں لاکھوں سلام بھیجوں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی تعلیمات سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ عزت کریں ہر دین کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا دین جو ہے اس میں معلومات نہیں ہے، آپ پیار محبت سے انہیں معلومات دیں، کیا پتہ اس کا دل بدل جائے، وہ آپ کی طرف آ جائے، مسلمان ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے لندن میں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ امریکہ میں ہوا ہے۔ بولتی نہیں ہوں میں، اب کبھی کبھی آپ لوگ کو اپنی زندگی کی باتیں بتاتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اے رب العالمین تو نے مجھے غار حرا تک پہنچایا، جہاں جا کے میں نے 2 رکعت جب نفل پڑھی تو میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ایسی تربیت سے بڑا کیا کہ میں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتے ہوئے بھی اس رزق پہ چلا جاتا ہے جہاں اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ کیا پتہ میرے اندر ایکٹریس بننے کی تھی ہی نہیں، میں اس طرف جانا چاہتی تھی جہاں سیدھا راستہ تھا، لیکن پھر جب حلال رزق کی بات آتی ہے اور جہاں مقرر کر دیتا ہے رب کریم، آپ کو رزق وہیں سے ملتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک پروردگار کی کہ میں کربلا گئی، میں نے مشی کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اللہ رب کریم نے مجھے بی بی زینب کے روزے تک پہنچایا۔ میں نے وہاں جب جھاڑو دی تو مجھے لگا کہ زندگی تو یہ ہے۔ میں سمجھی کہ گدائی کیا چیز ہے، فقیری کیا چیز ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لکھا تھا المصائب۔ مجھے بہت شکایت ہوتی تھی زندگی میں، میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ نہیں۔ جب میں نے بی بی کے روزے پہ المصائب پڑھا، آپ یقین کریں میری زندگی بدل گئی، مجھ میں صبر آ گیا، اور میں نے سیکھا کہ جب ہم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو کہ اللہ پاک پروردگار تو نے یہ اپنے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کی کس نیکی کے بدلے میں ہمیں یہاں پہنچایا۔ آپ بھی جا سکتے ہو، آپ سمجھو پہلے، بہت آسان ہے ہمارا دین، بہت آسان سوالات ہیں۔ سوال کریں، آپ کے امی ابو نہیں بتا سکتے، علماء اکرام سے پوچھیں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتے ہیں، پوچھیں، جانیں۔ ہمارا دین کہتا ہے جانیں، جیسے آج ہم جاننا چاہتے ہیں حیا کے بارے میں۔
حیا کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی. تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہوں، کوئی بات نہیں. اس وقت تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب. یہ جو نام ہے ان کا وہ مجھے بڑا لگتا ہے، لیکن اللہ پاک پروردگار ان کے والدین کو جنت نصیب کرے. یہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام کئی لوگ شامل کرتے ہیں، کئی لوگ نہیں کرتے. پھر ہمارے ساتھ ہمارے ینگسٹر جو ہیں علامہ اعجاز احمد موسوی صاحب. فخر ہوتا ہے، اللہ پاک ان کی ماں کو سلامتی دے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. جس ماں نے ان کو یہ تربیت دی، اس طرح سے بڑا کیا کہ وہ آج لوگوں کو بتانے والے بن گئے نوجوانی میں. یہ ہدایت کے راستے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کبھی کبھی کوئی نوجوانی میں ہی آ جاتا ہے اللہ پاک کے راستے میں، کبھی کوئی دیر سے آتا ہے، لیکن اس میں اللہ پاک پروردگار کی رحمتیں ہونی چاہیے. اللہ پاک پروردگار ایک چھوٹی سی چیز پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے تو ایک چھوٹی سی چیز پہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بس اللہ سے لو لگائے رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کوئی گرمی کوئی شدت پتہ چل رہی ہے کراچی میں آپ کو؟ آج محسوس ہوئی ہے. اور آج سے خواتین نے بھی شوہروں کو تڑیاں دے دی ہیں کہ ہمیں شاپنگ کراؤ. آپ کو تو 2 تڑیاں ملی ہوں گی. ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے نا. میں ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 18ویں 20ویں روزے کو ہوگا اچھا، نظام. تو چیک آئیں گے جب آپ نے حوصلہ دیا ہے کیا بانٹنے جائیں گے جب؟ چیک کیا آئیں گے، وہ غیبی مدد آتی ہے. چیک ویک تو اچھا آپ کے پاس بھی غیبی آتی ہے نا؟ بس یہ اللہ ہے ہی چلا رہے. بس کوئی دے دیتا ہے کہ اوپر آسمان سے اشارہ ملتا ہے. رزق تو ملتا ہی ایسے. بس اللہ پاک کچھ میری ہے اور آپ کی تو روزی ہوائی ہے نا. ایسا ہی ہے. آپ کسی اور طرح کماتے ہو، ہم کسی اور طرح. لیکن ہوائی آپ کو بتائیں، آپ کو تو کوئی غمی نہیں. امی ہر چیز خود ہی دے دیتی ہوں. نہیں بہرحال والدہ اب اس ایج میں ہیں کہ وہ 67 ایئرس کی ہیں، ماشاءاللہ اور والد صاحب بھی 65 ایئرس کے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کتنے خوش نصیب ہو یار. دونوں ایک کی منٹ رک جائیں. اب کتنے خوش نصیب ہو. یہ جو آپ کے چہرے کا نور ہے اور یہ جو گفتگی ہے، آپ کے پاس ماں باپ ہے. آپ کتنے قیمتی بیٹے. ہمیں پوچھے ہمارے پاس ماں باپ نہیں ہے. بہت خوش نصیب ہوں واقعی. اور دونوں کا مجھے ساتھ بھی دینا ہے. اور اب وہ والدہ کی تو وہ کیفیت ہے کہ دیکھتا ہوں کبھی کبھی کپ اٹھاتی ہیں تو ہاتھ میں راشا بھی ہوتا ہے. تو اب تو ساتھ دینا ہے مجھے ان کا. اور بیچاری کا ان کا تو ہاتھ بھی ابھی کچھ مہینوں پہلے گر گئی تھی تو ٹوٹ گیا تھا، تو ان کو پلاسٹر آیا تھا. تو ابھی وہ ریکوری کے موڈ پر ہیں. ان کی فزیو تھیراپی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو ابھی الحمدللہ بہتر ہو گئی ہیں، لیکن گھر کے تقریباً کام میں ان کا زیادہ تر کام آپ میں کے ان بہن کا. بھائی اور ہیں؟ بہن ہیں تو شادی ہو گئی ان آپ کی، ایک اکیلے؟ تو میں اکیلا ہوں. اچھا ابھی حیا پہ ہم بات نہیں کریں گے. میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی، بزرگ. آپ وہ خوش نصیب ہو. آپ کتنے سال کے ہو؟ میں 31 کتنے خوش نصیب ہو. ماں اور باپ دونوں کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ رب کریم نے آپ کو موقع دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کا. آج کے نوجوان سے آپ کیا بولو گے؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہی عرض کروں گا کہ ایسی اطاعت کریں کہ والدین خوش ہوں آپ سے. آج کل کے تو والدین ہمیں فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں اور آپ ہماری اولاد سے شکایت نہیں کیجیے گا. یہ کہتے ہیں. تو والدین کی اطاعت کریں. اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نیکی اور ہر خوشی چاہیے تو والدین کی اطاعت کریں. اور اسی میں اگر آپ کو بعض اوقات ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو یہ چیز نہیں مل رہی کیونکہ میں والدین کی بات مانوں گا تو یہ چیز ہمیں دیر سے ملے گی، وہ دیر سے ملے گی. ہو سکتا ہے وقتی ان کا فیصلہ ہو اور اس فیصلے کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہو کہ یہ نقصان ہے، لیکن یقین جانیں ان کے تجربے اور ان کی دعاؤں کے صلے میں آپ کو اس سے کہیں بہتر اور کہیں اچھی چیز وقت پر مل جائے گی. اور بعد میں آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ ہاں وہ جو میں نے والدین کی بات مانی تھی نا، اس کا یہ اچھا ثمرہ مجھے آج مل گیا ہے. علامہ صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں ہم وہ لوگ ہیں جو بہت جلدی ہم اپنے والدین کھو دیے، چلے گئے. وہ ہمیں اتنا بھی نہیں ہوش تھا کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے. آج سوچتے ہیں جب زندگیوں نے بہت کامیابیاں دی، بہت ساری چیزیں ملی، تو صرف ماں باپ یاد آئے. آپ وہ جو آپ اتنی ایج میں بھی اپنے ماں باپ کو حاصل کیے ہوئے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں
جن کی باپ نہیں ہے ماں زندہ ہے، جس کا باپ ہے ماں نہیں ہے. اور میں نے ایسے ایسے بیٹے دیکھے ہیں، خود میرے بڑے قریبی دوست ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی، شادی نہیں کی اور ماں کی خدمت میں. 90 سال کی ماں ہے تو ماں کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا میں بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ہر لمحے انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی ماں جو ہے وہ کہیں کھانے میں لیٹ نہیں ہو جائے. مجھے کینیڈا سے آفر آئی تھی ریزیڈنٹ عالم کے لیے. ریزیڈنٹ عالم آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بس رہائش، ساری کہانی سمجھ آئے گی، لیکن آپ ماں باپ کی خاطر میں نے نہیں ان گئے سے ہوں گے. یہی کہا کہ کیا اگر بات آپ میری والدہ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ 5 سال کے لیے بھول جائیں 5 سال کے بعد. میں نے کہا 5 سال کے دوران اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو کیا میں اسی وقت ٹکٹ کرا کر ہوگا؟ نہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں، پھر میں نہیں مجھے پھر وہاں سے بھی آفر آئی تھی، افریقہ کے ایک شہر سے، گوما سے آفر آئی تھی، وہ میں نے رد کر دی. اور 2-3 جگہوں سے اچھی بڑی آفر آئی تھی اور بہت اچھا پیکج تھا، لیکن افریقہ کے ایک اور شہر سے آفر آئی تھی. تو میں نے ان کو آپ نے جنت کما لی چندہ. آپ نے جو کام کیا ہے نا، آپ یہ جو آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں نا، دنیا میں ماں باپ سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہے ہی نہیں. اللہ کے بعد یہ 2 شخصیات ہیں جو آپ کا ہر جگہ ساتھ دیں گی. جب وہ دنیا سے چلی جائیں گی، جب بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کو تو اپنے 5 منٹ بھی نہیں ضائع کرنے چاہیے. 5 سال تو بڑی دور کی بات ہے. اور کیا آپ کی زندگی آگے آپ کو دے گی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جو بھی کیا کبھی افسوس تو نہیں کرتے نا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جو آپ نے فیصلہ کیا نا وہ آپ نے کمال کیا. میں اپنے جس دوست کے بارے میں بتا رہی ہوں، ان کو امریکہ سے آفر آئی، دبئی سے آفر آئی، کہاں سے، اور آرٹسٹ ہیں وہ، آپ یقین کریں ایکٹر ہیں، لیکن وہ ہر جگہ سے لوٹ کے اپنی ماں کے لیے بھاگتے ہیں. اپنی ماں کا کھانا بھی، اپنی ماں کو سلانا، ماں کو کنگھی کرنا، ماں کو نہلانا. 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ سے انہوں نے رشتہ آیا تھا میرے لیے، جی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی ہے اور وہ امریکن نیشنل ہے، تو آپ کو ہی آنا پڑے گا یہاں پر. ظاہر ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گی. اماں نہیں آئیں گی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ والدہ کا ان کا وزٹ ویزا لگوا لیں گے، اگر کچھ پاسبل ہوا تو دیکھیں گے، اس کو کریں گے کچھ. میں نے کہا کریں گے، دیکھیں گے، ایسا کچھ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں. پاکستانی اخباروں والی بات ہے، ایسا ہو جائے گا، میں نے ایسا کہا کر اگر لیں گے. ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے جو ہے نا وہ پھر آبجیکٹ ہے، مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے. علامہ صاحب، مجھے آج آپ سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا بہت کہ شکریہ. آپ اتنے قیمتی بیٹے ہو اور کتنے شرم و حیا والے بیٹے ہو. مجھے بہت سارے دوستوں نے بولا یہ رشتہ تم کر لو، حامی بھر لو. میں نے کہا کہ نہیں، میری یہ شرط ہے. اور بہت ساری دفعہ جہاں بھی کہیں سے آفر آتی ہیں باہر سے، میں ان سے یہی کہتا ہوں میری شرط. ایون جہاں میں عراق اور انشاءاللہ ابھی رمضان کے بعد سعودیہ کا 10 ڈیز کا ہے، 10 ڈیز کے لیے میں جو جاتا ہوں عمرے پہ، تو میں پیچھے سے میڈ بھی رکھ کر جاتا ہوں 10 ڈیز کے لیے. امی کا خیال رکھنے کے لیے. اور بہن کو 2 مرتبہ بولتا ہوں کہ وہ رک کے جائیں، تاکہ کوئی ان کو گھر پہ ہو دلاسا دینے والا. ناظرین، یہ جو ماں باپ ہے نا، میرا موضوع حیا ہے، مجھے یاد ہے، لیکن جب میں نے اعجاز محسنی کو ہمیشہ دیکھا کہ ایک شرم و حیا والا بیٹا، ایک بہت پیارا بیٹا، مجھے اندازہ ہے کہ ان کو بہت زندگی میں کامیابیوں کی آفر آگے آنے کی، لیکن انہوں نے جو کیا نا اس سے آپ سیکھیں. آپ باہر جانے کا اس وقت تک نہیں سوچیں جب تک آپ کے ماں باپ موجود ہیں. ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا خیال رکھیں. ہمیں کیا حکم ہے پتہ ہے؟ کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کریں. ابھی بولا گیا کہ کسی نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے. کبھی بھی نہیں، ایسا موقع نہیں لائے. کیونکہ اگر آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ سے دعا لی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے. میرا چھوٹا بھائی جس نے ماں باپ کی خدمت کی، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کہاں پہنچ جائے گا، وہ کیسے کہاں پہنچا. اس نے ہمیشہ باپ کے لیے کھڑا رہا. پھر میرا بڑا بھائی جو باپ اور ماں کی خدمت کی، آج وہ کہاں ہے. پھر میں اپنے درمیانے بھائی کو دیکھتی ہوں، تو یہ میں اپنے گھر کی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ماں باپ کی عزت کی، ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کے ساتھ ہر لمحے رہے. یہاں تک کہ جو آخری وقت تھا وہاں بھی وہ قرآن پڑھتے ہوئے ماں باپ کے سر پہ رہے. تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو سنوار دیا.
ہم بالکل بے آسرا تھے، ہمارا ددیال نہیں تھا، ہمارا ننیال بہت کمزور تھا، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تھے بیچارے، ہم شکوہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے خود سارے مصائب کے بعد اتنی راحتیں دی کہ آج وہ جہاں بھی ہیں اللہ رب کریم نے ان کو دینے والے ہاتھ بنائے اور سخی بنایا۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو جیسے ہمارے اعجاز کر رہے ہیں کہ اپنی ماں باپ کی خدمت، اور یہ خدمت اس زمرے میں بھی آتی ہے کہ ایک حیا والا بیٹا، حیا یہی ہے کہ حیا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی مرضی، شادی کی آفر آپ کو ہو رہی ہے، آپ سوچ رہے ہو میرا مستقبل بڑھ جائے، نہیں، آپ کی حیا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے آئیں۔ حیا کی دو قسمیں علامہ صاحب، دونوں قسموں پہ بات کریں گے آج ہم، کیونکہ حیا کی جو پہلی قسم ہے وہ عقل والی حیا ہے اور دوسری حماقت والی حیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم عقل والی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور حماقت والی، کیونکہ آج کل کے نوجوان کو ضرورت ہے، کوئی بھی میرا نوجوان دوست جو بچہ دیکھ رہا ہے، بیٹا میرا، بہن بیٹی جو بھی دیکھ رہی ہے، تھوڑا سا آج سمجھے کہ حیا کیا ہے اور ہمیں کہاں کہاں روکا گیا ہے بے حیائی سے۔ ہم کیا ہوا ہے دوسرے کلچر میں جا کے میڈیا دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ کریں گے تو نہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں، علامہ صاحب آپ روشنی ڈالیں حیا پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا اگر رخ کرتے ہیں تو وہاں ایک مزاج ملتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں بھی اگر اس شرم کی، حیا کی بات ہوئی ہے نا، تو وہ بھی ایمان والوں کی صفات کے اندر ذکر کیا گیا اس کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں، جس کتاب کو بھی میں نے اٹھایا اس کتاب کے اندر باقاعدہ ایک باب ہوتا ہے نا، ہاتھ بندی ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں بے شک۔ اور کتاب ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں جب میں نے حیا کے بارے میں پڑھا تو وہاں پر 18واں پارہ اٹھایا تو وہاں پر سورۃ المؤمنون، تو اس کی ابتدا ہی اس انداز سے ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن کامیاب ہو گیا۔ اچھا، پھر آگے ایمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں، ایمان کی شاخیں بیان ہوتی ہیں، ایمان کی علامتیں بیان ہوتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے جی میں ایماندار ہوں، میں ایمان والا ہوں یا میں مومن ہوں، لیکن اس کے اندر یہ صفتیں ڈھونڈی جائیں گی، دیکھا جائے گا کہ کیا جو قرآن نے صفات بیان کی ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ایمان کی صفت ہے اور حیا کی ساتھ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ پھر قرآن نے آگے کہا، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک بڑی وضاحت ہے، اور جو اہم چیز ہے وہ یہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو لغو باتیں ہیں، لغو بولنے سے، فضول سننے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ المؤمنون نازل کی، اور سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 177 کے اندر بیان کیا کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو پھیر لو اور وہاں جاؤ باتیں کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے، لیکن آگے کیا کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جتنی کتابیں ہیں ٹوٹلی الہامی کتابوں پر ایمان لانا، اور انبیاء جتنے بھی ہیں ان سارے انبیاء پر ایمان لانا، اور والنبیین ان سب پر ایمان لانا، ان کے ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ پھر یہ فرمایا آگے، پھر معاشرتی معاملہ شروع ہوئے تو یہاں پر بھی بات حیا کی آئی کہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے پا لیا ہے اور آپ کے اندر اگر حیا نہیں ہے تو آپ کے ایمان کی تکمیل ناممکن ہے۔ اب پھر حدیث کی طرف جب میں نے پڑھا تو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے ہمارے ہاں سیاستہ، 6 کتابیں ہوتی ہیں، اس میں پہلے نمبر پر بخاری شریف آتی ہے۔ اچھا، بخاری کے اندر میں نے حدیث پڑھی، وہاں حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حیا جو ہے نا ایمان کے ایک شاخ ہے، ایمان کے ایک اہم حصہ ہے، ایمان کے ایک اہم جز ہے۔ امام بخاری نے لکھا، پہلے لکھا کتاب الایمان، یعنی اس کتاب کے اندر، اس باب کے اندر صرف ایمان والوں کی باتیں ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی کتاب الایمان میں لکھا تو ان کی حدیث نمبر ہے 9۔ اچھا، میں نے جب مسلم شریف اٹھا کے دیکھی، مسلم شریف کے اندر بھی دیکھا تو کتاب الایمان، اور اس کے اندر یہ حدیث ہے پاک الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث نمبر 152 153 ہے۔ اور پھر میں نے نسائی شریف تیسرے نمبر کی کتاب اٹھائی تو نسائی شریف کے اندر بھی باب وہی ہے تکمیل ایمان، بھائی ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، تو وہاں پر حدیث نمبر ہے 5008 5003 5004، تو وہاں پر بھی یہ حدیث پاک لکھی گئی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے ایک اہم ترین جز ہے، حیا ایمان کے ایک اہم ترین حصہ ہے۔
اور پھر میں نے یہ دیکھیے کہ 6 کتابوں کو الگ الگ نظریے سے پڑھا، الگ الگ طریقے سے پڑھا، لیکن انداز دیکھیے وہاں جہاں پر بھی لکھا گیا کتاب الایمان، یعنی کہ یہ بات ایک میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری کتابوں میں پڑھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے، ترمذی شریف پڑھی اس کے حدیث نمبر 2614 اور مشکات حدیث نمبر 5 ہے، معجم صغیر کی حدیث نمبر 48 ہے، ان ساری حدیثوں کے اندر باب باندھا گیا ایمان کا، ایمان کے اندر بات کی گئی ہے حیا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا ایک ایسی اہم ترین چیز ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے نا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے بات کروں گی کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام جو نقل کرتے ہیں کہ حیا کی 2 صورتیں ہیں جن میں ایک تو قوت ہے اور دوسرا جو ہے وہ کمزوری ہے. وضاحت کیجئے کہ کیا شرم اور بے شرمی اسی میں شامل ہوتی ہے؟ آپ یہ دہرائیے اس کو. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں سند کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہ اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ حیا کی 2 صورتیں ہیں جن میں سے ایک کمزوری ہے، دوسری قوت اسلام اور ایمان ہے. تو کیا شرم اور بے شرمی بھی اسی میں ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیا جو ہے پہلے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر آپ کی آسان مشکل نہیں بنائیے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ بڑا مشکل کر کے بتاتے ہیں. آپ آسان سے بتا دیں کہ ہمارا موضوع حیا ہے. حیا ہے کیا؟ حیا کیا چیز ہے؟ جی ہمارے بچے اور بچیوں کو اس کو اختیار کرنے میں کتنی آسانی اور کیسے حیا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ذیل میں اگر بات کی جائے، اس کو بالکل پوائنٹ پر لا کر بالکل اختصار سے بات کی جائے تو اپنی نگاہ، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ. یہ 3 چیزوں کی اگر انسان حفاظت کر لے، نگاہ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، تو انسان حیادار ہے. نگاہ کی حفاظت وہ کرے گا کہ جو پلید نگاہ سے، غلط نگاہ سے مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے. صحیح. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کا لازمہ اور لازم بات یہ ہے کہ وہ تبھی دیکھے گا جب عورت جو ہے وہ باپردہ ہوگی اور مرد جو ہے وہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو برہنہ نہیں کرے گا. یعنی ہر 2 صورتوں میں عورت مرد کے سامنے اسی صورت میں آئے گی جب وہ باپردہ ہوگی، اور مرد جو ہے وہ حد ادب سے زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ عریاں نہیں ہوگا. ایک تو یہ کیفیت ہو گئی. پھر حیا یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، حلال کھائے، حلال اپنے لقمے کو اتارے. یہ سمجھایا جا رہا ہے حیا یہ بھی ہے. جی یہ حیا ہے. جب اگر وہ حرام کھائے گا تو اگر وہ حرام کھانا شروع کرے گا تو زبان سے وہ بدتمیزی ہی کرے گا، اللہ، اور کان سے وہ گناہ ہی کرے گا، اور آنکھ سے وہ گناہ ہی دیکھے گا، اور پھر وہ شرمگاہ سے بھی گناہ ہی کرے گا. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. لہٰذا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان اس کی اگر حفاظت کرے تو حیادار ہے. اس کے بعد مولا کائنات کی بھی حدیث ہے اور رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ عورت کے اندر پروردگار نے کل حیا کے 10 حصے رکھے. حیا کو پروردگار نے 10 حصوں میں بانٹ دیا. صحیح. 9 حصے حیا کے اللہ نے عورت کے اندر رکھے اور مرد کے اندر 1 حصہ حیا کا رکھا. یعنی عورت باحیا زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے، لیکن گناہ پر جب وہ آمادہ کرتی ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت گناہ پر آمادہ کرتی ہے تو اب آپ سوچئے کہ وہ کس لیول پر آ کر اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے اور مرد کو وہ بہکاتی ہے. یعنی مرد تو ویسے ہی اس کے اندر حیا کا 1 جز ہے، 10 حصے ہیں، اس کا 1 جز اس کے اندر حیا کا مرد کے اندر ہے، 9 جز اس عورت کے اندر حیا کے ہیں. تو اب جب عورت بہکا رہی ہے مرد کو تو آپ سوچئے کہ جبکہ اس کے اندر 9 جز حیا کے ہیں پھر وہ یہ کام کر رہی ہے یا وہ بہکا رہی ہے مرد کو، تو وہ کس لیول پر آ کر بے حیائی کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حیا ہے وہ لغزش سے اور گناہ کی آلودگی سے بھی بچاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حیا زیادہ رکھی ہے عورت کے اندر، اسی لیے حیا کا لازمہ یہ ہے عورت پہ زیادہ. جی عورت پہ زیادہ فوکس ہے. صحیح.
یعنی حیا کے ساتھ ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ عورت اور حیا کا تعلق بہت زیادہ ہے بنسبت مرد، اور حیا کا تعلق کم ہے. اسی لیے عورت کو کئی جگہ ایسے اسی لیے لباس سے عورت کو کہا گیا پردہ کرے، بے شک اسی لیے عورت کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچی کرے. نیچے رکھے. مرد کو تو کہا ہی گیا کہ نگاہوں کو نیچی کرے، ہاں. لیکن عورت کو کہا گیا کہ وہ پردے میں رہے. تو عورت سے کہا گیا. علامہ صاحب یہ جو ہمارے آج کل کے بچے جی جس طرح ہماری بیٹیاں ڈریس پہن رہی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پیٹ سے تو ایسے ڈریس پہن رہی ہیں دوسروں کو دیکھ کے کہ پیٹ ہی نمایاں ہوتا ہے اور دوپٹہ اوڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ گھر کا ماحول ہے، اور اگر تو ان کے گھر میں کوئی بزرگ ایسا کر رہا ہے یا ان کے والدین نے ان کو یہ سکھایا. میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کہ ابھی ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں صحیح ہے. اور میری شادی ہوئی ہے، اور شادی ہو کے میں دوسرے گھر میں آئی ہوں. یہاں پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے ڈریس پہنے اور جو جس میں سے جسم جھلکے، اور میری ساس مجھ سے کہتی ہے، اور بلکہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم ایسے ڈریس پہن کر میرے ساتھ بازار میں بھی چلا کرو، اور یہ تم کیا جو ہے نا وہ برقع اور اسکارف لے کر گھومتی رہتی ہو، اور تم یہ دوپٹہ کیوں لیتی ہو سر پر. یہ ساس کہتی ہے. اور اب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، یہ تم یہ سب نہ. اور میں جب اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ کچھ رمضان کا موقع ہے، کچھ 2 سپارے آپ پڑھ لیجئے، ہر وقت ٹی وی نہ دیکھتے رہیے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم زیادہ دیندار مت بنو اور جو ہے نا مجھے ٹی وی دیکھنے دو. تو وہ کہتی ہے میں سیدانی ہوں اور لکھنؤ کی ہوں، تو ہمارے گھر میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ سادات بے پردہ جائیں. اور ساس یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ میک اپ بھی کرو، سجو سورو بھی، اور میرے ساتھ بازار میں جاؤ. بلکہ بازار میں جاؤ فقط یہ نہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ وہ غم کے ایام جس میں امام حسین عاشور کے دن، وہ کہتی ہے عاشور کے دن بھی تم جو ہے نا وہ لپسٹک لگاؤ، عاشور کے دن بھی جو ہے نا تم میک اپ کیا کرو. یہ سب پرانی باتیں ہو گئیں، یعنی یہ تم ڈیزائنر سوٹ پہنا کرو. تو آپ کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں میرا فریضہ کیا ہے، میں اپنا رشتہ بچاؤں یا میں پردہ کروں، میں کیا کروں؟ اگر میں پردہ کروں گی تو میرا رشتہ ہاتھ سے جائے گا. اللہ اکبر. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے. ہاں میرا یہی آپ کا سوال یہ ہے نا کہ یہ جو ہو رہا ہے مسئلہ یہ کہ گھر سے یہ مسئلہ ہے، گھر کے بزرگ یہ کام پر یا تو مجبور کرتے ہیں یا ان کے گھر میں ماحول ایسا پرووائیڈڈ ہے تو پھر بچی بہرا روی پر ہے. میں تو سیدانی نہیں ہوں، بہت قیمتی ہے وہ خاتون جنہوں نے آپ کے لیے کہا. میں نے اپنے گھر میں جو اپنی بزرگ خواتین کو دیکھا، ہمارے گھر میں ماموں آ جائے، کوئی آ جائے، ہماری امی فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی، اور دوپٹے بغیر گھر میں بھی کوئی نہیں گھومتا تھا. تو ہم نے اپنی ماں سے وہی سیکھا. اسی طرح اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ باہر نکلو تو اس طرح چلنا ہے بیٹا، اس طرح قدم اٹھانے، یہ گھر سے سکھایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم بیاہ کے کسی گھر میں جائیں اور اس گھر میں بے راہ روی ہو جو آپ فرما رہے ہیں، تو واقعی یہ تو رشتہ کیسے بچے گا؟ اس کا کچھ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ ایسے تو بہت سے بچیاں ہوں گی جو اپنے گھر سے ایک تربیت لے کے نکلی. مثلا اگر میں اپنے گھر سے اپنی ماں کی تربیت لے کے نکلی، آگے میرے کو سسرال ایسا ملا کہ جو کہہ رہا ہے نہیں یہ کرو، تو واقعی کیا میں اپنے گھر بچاؤں یا اپنا دین بچاؤں؟ اس کا پھر شریعت یہی کہے گی کہ ایک حد تک ان کو پردہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر رشتہ نہیں بچتا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی معصیت اور بندے کی معصیت ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ بندے کی معصیت نہیں، اللہ کی معصیت سے ڈرنا پڑے گا، اور رشتہ جاتا ہے تو جائے. جاتا ہے تو جی علامہ صاحب جی سر بولیں، بالکل بول سکتے ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے میں غلطی یوں کی جاتی ہے کہ جب ہم رشتے لگاتے ہیں نا اس وقت ہم غلطی کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی ہم نے کالی گفتگو کی تھی نا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ اور میرے آقا کا رشتہ، اور میرے آقا نے اپنی احادیث کے اندر کیا فرمایا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ رشتہ لگانے سے پہلا سوال ہی یہ کرتے ہیں کہ گھر کتنا ہے، مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کیا ہیں. حالانکہ شرعی طور پر میرے نبی نے جو درس دیا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ دیندار کتنے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ دیندار کتنے ہیں.
اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ وہ باقی یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ہماری بنیادی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ دیکھے بندہ پیسے والا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے، اس کا اخلاق دیکھنا ہے، اسلام سے اس کا کتنا تعلق ہے یہ دیکھنا ہے. کیونکہ اگر اسلام سے بندہ جڑا ہوا ہے تو اس گھر میں آپ کی بچی جائے گی یا اس گھر کی لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو گھر کو جنت بنائے گی. اور اگر اس طرح کے ایسے چلتے پھرتے اچکے قسم کے لوگ ہوں گے تو گھر کو آ کے جہنم بنائیں گے. اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ رشتہ لگانے سے پہلے ان صرف اور صرف دین کو دیکھیں، کی ایک سیدانی کی شادی ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں بات آئی ہے نا سید زادی کی، ہم نوکر ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ان کی جب ہم نسبت دیکھتے ہیں نا، ان کی نسبت رسول اللہ سے ملتی ہے. دل کانپ گیا یہ سن کے کہ ایک سیدانی جو ہے وہ کہہ رہی کہ مجھے یہ کہا جائے. بالکل. یہاں پر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو سید زادی ہوتی ہے نا، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا جرات ہے کہ عام جو غیر سید ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح کرو ہی نہیں. غیر سید تو نوکر ہے، اور نوکر ہے. کبھی علامہ صاحب میں سوری آپ کی بڑی بہن ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو بیانے کے لیے تھوڑا سا اس چیز میں نرمی ہو گئی ہے کہ اگر نہیں بھی ہیں تو دے دو. اب ان کی پتہ نہیں کون سی اچھائی کیا دیکھا ہوگا، چیک نہیں کیا جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی بیٹیاں اتنے بڑے رتبے سے گھر سے نکلتی ہیں تو پلیز ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ صرف دولت نہیں دیکھیں جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا ان کا بنگلہ ہے، ان کے وہاں سے لون میں 6 گاڑیاں ہیں. نہیں دیکھیں پلیز، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنی شہزادی کو کس طرح پال کے کس دین سے منسلک بچی کو بھیج رہے ہو. اس کے آپ پہ فرض ہے اپنی بیٹی کے لیے آگے کے راستے کو منتخب کرنا. وہ تو فرما بردار بیٹی تھی، آپ کے کہنے پہ اس کی شادی ہوئی. اللہ پاک پروردگار اس کی زندگی میں آسانیاں دے، کیونکہ علامہ نے ہمیں بتایا کہ وہ بچی نے ان سے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں. اللہ تو اس کے لیے آسانیاں کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. میں سوچتی ہوں کہ اس وقت ہم ایک نعت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کی شان میں خوبصورت اشعار پیش کریں. بسم اللہ. پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ. اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانے اللہ والا. پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ، پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ. اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، بس یہ جانے اللہ والا. پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ، پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میم سے ماں کا دامن ملا ہے، میم سے ماں کا دامن ملا ہے. یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے، ماں کی آغوش بابی کرم ہے. ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا، اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ. اور درس انسانیت کا پڑھایا
دل سے پکارے، پیدا طوفان میں ہو کنارے، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، اور ماں دعا دے تو جھوٹے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، درس انسانیت کا پڑھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھلایا، ماں اگر سچے دل سے پکارے، پیدا طوفان میں ہو کنارے، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، اس سے ہرگز منہ نہ موڑو، پاکیزہ رشتہ ہے میم، اللہ ہی اللہ، پاکیزہ رشتہ ہے میم، اللہ ہی اللہ، جنت کا رستہ ہے میم، اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ K21 پہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 2 بج چکے ہیں، میں اپنے گھر میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ ہمیں ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں تو اب ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرنا ہے، ویسے ہی ہم سے ہیلو کرنی ہے، یا کوئی نعت سنانی ہے، کوئی گفتگو بھی ہے، تو ہم بسم اللہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آئیے بسم اللہ، خوش آمدید، بریک پہ جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان۔ اس وقت آپ K21 پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دماغ میں کچھ سوال جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے جواب مل رہے ہوں گے، کیونکہ ہم اپنی محفل میں وہ گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے آپ کے ساتھ گزرتی ہے۔ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوتی، بڑی آسان، اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام اتنی محبت اور پیار سے اور آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ کئی باتیں میری بھی سدھر جاتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کو سدھاروں، کیونکہ انسان اگر یہ کوشش کرے نا، اپنے پہ لے کے اپنے سے شروع کرے تو بہت ساری راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے، آپ یقین کریں۔ پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں ہوں گی، دین کے بارے میں کتنی میری معلومات نہیں ہوگی، کتنی چیزیں مجھے یہاں آ کے پتہ چلتی ہیں، اور آپ بھی اس طرح ہوتے ہو، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو ماں کی گود سے لے کے لحد تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حاصل کرتے رہو، جانو، جاننے میں بڑا مزہ ہے، کسی سے بھی جان سکتے ہو۔ کبھی کبھی کوئی ایک چھوٹا بچہ ہمیں ایسی بات کرتا ہے کہ ہم یوں ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بچے نے کیا بات کی، وہ بچہ اللہ کی طرف سے ہمیں پتہ نہیں کیا پیغام دے دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ چاہے جس کے ذریعے بھی ہمیں پیغام مل جائے اور ہماری سدھار کا راستہ بن جائے تو اللہ پاک پروردگار پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچا دے۔ میرے چینل کی اس وقت K21 کی لائنیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایک بڑا ذمہ دار اور پیارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ یقین کریں، آپ ٹیلی فون ملائیں گے فوراً بات ہوگی۔ آپ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، چینل پہ دیکھیں نمبر آ رہے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر علماء اکرام سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مسلسل آپ کے ٹیلی فون لیں گے۔ آپ بالکل بے فکر ہو، 2 بجے کے بعد ہم نے پروگرام ایسا بنا لیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج حیا پہ۔ حیا یعنی شرم۔ حیا جو ہے، آج کل کے بچے ان کو بہت ہی غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ جیسے وہ بچی کا ہم نے سنا کہ سسرال کہتا ہے کہ آپ یہ کریں۔
ہمارے بچے جس طرح کی ہمارے بچیاں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتی ہوں، خود میرا جس شعبے سے تعلق ہے وہاں بھی بچیاں جو ہیں وہ تقلید کر رہی ہیں یا تو مغرب کی یا پھر ہندوستان کی، ایسے ہی کیونکہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے پاس مذہب نہیں ہے، یہ ہماری بچیوں کو نہیں پتا۔ جی جی میں آپ کی بات کاٹوں گا جی اور میں بالکل آپ نہیں، سے ہمارے پروگرام میں یہ بات کاٹنے والی بات ہے۔ معذرت بھی کروں گا کہ مغرب کی تقلید کر رہی ہیں، ہندوستان کی کر رہی ہیں اور میڈیا اسٹارز کی بھی کر رہی ہیں۔ میں یہ آگے یہی کہہ رہی تھی، میڈیا اسٹارز کی بھی کر رہی جیتے ہیں، رہو۔ وہ ٹی وی پہ میڈیا دیکھتی ہیں ایسے ڈریس پہنے، ڈیزائنر سے وہ سوٹ بناتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، ان کو بتانے والا ان بچوں کو نہیں ہوتا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور میڈیا ہی پہ ہو رہا ہے زیادہ۔ آپ جیسے افراد جو سوٹ پہنتے ہیں، بچہ ماں کو یہی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ سوٹ پہنا تھا، اماں مجھے بھی یہی سوٹ پہننا ہے، یہی، اور اماں دلا دیتی ہے، اور اماں دلا دیتی ہے۔ پیسے بھی دے دیتی ہے، 20,000 کا ہوتی ہے۔ فلاں نے یہ جو ہے وہ بریسلٹ پہنا تھا، فلاں نے اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی، فلاں نے اس طرح کے اور شوز پہنے فلانی تھے۔ ایکٹریس نے یہ کیا تھا، یہ بھی میں بالکل مان رہی ہوں تو بات کو۔ آپ لوگوں کو وہ چونکہ ایک بڑا کردار ہے نا، دیکھیے میں نے ڈراموں کا ایک بڑا کردار ہے۔ میں نے بھی ٹی وی میں کام کیا، جی ٹھیک جی، ہے، آپ میرا ریکارڈ اٹھا لیں، I am not hitting you۔ نہیں مجھے نہیں بول رہے، لیکن میں آپ کے شعبے کی بات کر رہا ہوں۔ میں خود کہہ رہی ہوں، میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات، حالانکہ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہے کوئی، لیکن 2 منٹ بیٹا، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمیں کوئی وہاں مجبور نہیں کرتا، یہ کلیئر کر رہی ہوں آپ کو۔ جی، میں نے کبھی بغیر آستین کے کپڑے نہیں پہنے، ٹھیک ہے، میں نے انگلش پروگرام کیے، ایسے پروگرام کیے جو بالکل مغرب اسٹائل، لیکن کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ یوں ڈریس پہن لو، یہ ہمارے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ ہم سوری، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں، کسی لڑکی کو کوئی نہیں کہا جاتا کہ تم یوں کرو، لیکن جو شعبے کہتے ہیں اور جو شعبے کرواتے ہیں وہاں بھی اپنی مرضی پہلے ہوتی ہے۔ میں اگر خود سے اگر یہ چیز کرنا چاہوں کہ میں نے جاوید شیخ کی فلم میں کام کیا، ترکی میں ہم تھے، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں بہن، سوری آپ ہولڈ کر رہی ہیں، کہ میرا کو کہا گیا کہ یہ کپڑے نہیں پہنو، وہ جو پہن کے آ گئی، خدا کی قسم جاوید شیخ نے کہا یہ کیا کپڑے پہن کے آئی ہو، اور جاؤ یہ نہیں اچھے کپڑے، ان کو نہیں لگا کہ وہ اتنی برہنہ تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں، شیخ صاحب یہی تو چلتا ہے، یہی تو لوگ دیکھیں گے۔ یہ میں کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، میں نے جاوید شیخ جیسے بلند قامت بندے کو دیکھا، وہ منع کر رہا ہے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر، لیکن وہ خاتون پہن رہی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے چندہ۔ چلے کال لے لیں، پھر ہم اس پہ بات پھر پہ کرتے ہیں بات، ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ جی السلام علیکم، سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں حیا، کہاں سے بول رہی ہیں؟ لیاقت آباد سے۔ ہیلو ہیلو، جی، کیا ہوا بیٹا، بول نہیں رہی ہو؟ روزہ نہیں کھولا تم نے کیا؟ ہاں نہیں کھول لیا۔ ہاں، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر، کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء بہت اللہ سے۔ شکریہ، بہت ہاں، شکریہ، اور بہت خوشی ہوئی ہے مجھے آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ میرا بچہ، اللہ اور آپ کو۔ فرسٹ ٹائم میں آپ سے بات کر رہی ہوں کسی بھی اس پہ کال پہ، فرسٹ ٹائم کر رہی ہے چینل پہ۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ پاک اور مجھے پروردگار آپ کو آپ کے گھر کو عزت دے، اور آپ ہاں اپنے پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہو، یہ رب کریم کی رحمت ہے میرے لیے۔ ہاں، ابھی آپ نے ماں کی بات کری، جی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ادھر میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بے شک بیٹا، ماں تو سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جب ماں بولتے ہیں نا تو آپ یقین کریں، جس وقت ہمارے لب ماں پکارتے ہیں تو اندر کچھ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے۔ ماں تو اللہ کے بعد ماں ہی ہے، اور اللہ نے اپنا روپ بنایا ماں کو۔ بیٹا آپ کی ماں زندہ ہے؟ بیٹا آپ کی ماں ہے؟ نہیں، میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماں کے لیے پڑھا کریں بیٹا، جتنا تحفہ دے سکتی ہے نا میری جان، اگر ماں یاد آتی ہے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ میں اپنے ماں باپ کو بھائی یہ تحفہ بھیجتی رہتی ہوں، ان کے لیے صدقہ کرتی رہتی ہوں، ان کے لیے نماز پڑھتی ہوں نفل، پھر اس کے علاوہ جب میرے پاس ٹائم ہو، چاہے وہ تہجد میں ہو، جب میں ان کو یہی تحفہ بھیج سکتی ہوں۔ اور میرا مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں، جب میں بالکل تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تھوڑی آیتیں پڑھتی ہوں اور فوراً امی ابا کو بخشتی ہوں۔ تو آپ بھی ماشاء اللہ سے میرے، ہاں بہت شکریہ۔ اور کچھ تو پوچھنا تو نہیں ہے بیٹا؟ نہیں، بس آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ بہت اچھا لگا۔ شکریہ میرا بچہ، ہاں بہت، آپ میرے بہت لیے، زیادہ میری ٹیم کے لیے میں جواب نہیں دے سکتی، اور آپ کی ٹیم کا بھی جو جس طرح آپ کہہ رہی تھی بالکل وہی ہوا ماشاء اللہ، فوراً ہم نے، ہاں ہمارے علماء اکرام کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، اور ہمارے K21 کے لیے سب کے لیے بہت بہت رمضان مبارک، اور بہت شکریہ بہت بیٹا، زیادہ بہت شکریہ۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
اور K21 کے لیے دعا کریں. ہمارے مالکان جو K21 کے اللہ رب کریم ان کو ہمت دے, انہوں نے اس پروگرام کو سجایا, بنایا, سوچا, اللہ ان کو خوش رکھے. کیونکہ مواقع ملنے چاہیے. میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے بیٹا کہ اگر موقع ملے گا تو کوئی بولے گا. ہم جیسے لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی موقع دے گا تو ہم نہ جائیں گے نا, اور کوشش کریں گے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو جو پاکستان میں, پاکستان سے باہر جو ہم سے پیار کرتے ہیں, وہ کچھ جانے پہچانے, اور اس چیز کا بھی اعتماد کریں کہ ایکٹر جو ہے وہ پلاسٹک کا نہیں ہوتا, وہ بھی انسان ہے, ان کے پاس بھی رشتے ہیں اور ان کی بھی اچھی تربیت ہے ماشاءاللہ. کوئی بیچارہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اللہ اس کو نیک ہدایت. ٹھیک ہے, تھینک یو بیٹا. ہاں آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہی رمضان ٹرانسمیشنز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. ایک آپ بھی ہوسٹنگ کر رہی ہیں, آپ بھی یہاں بیٹھی ہیں, اور بہت ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں. تو اور میرے پاس کوئی وہ بھی نہیں ہے. کون سے برانڈڈ سوٹ میرے سے خاتون وہاں پوچھ رہی تھی JDC میں, کہنے لگی آپ یہ گھر کے کپڑے پہن کے آتی ہیں. میں نے کہا قسم سے گھر کے سارے پرانے ریپیٹ پہن رہی ہوں, کیونکہ میرے پاس کوئی ڈیزائنر نہیں ہے جو وہاں ہینگر لے کے بیٹھا ہو اور میں نے 50,000 کا سوٹ پہنا ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں چائے نہ گر جائے, کہیں یوں نہ ہو جائے, کیونکہ وہ مجھے گھور رہا ہے اور مجھے فوراً جا کے اس کو کپڑے واپس تو آپ دیکھ لیجئے. یہ آپ کی فیلڈ بھی ہے, خاتون بھی اور مرد حضرات بھی بے حیائی کرنے میں, یعنی یہ پوری میڈیا فیلڈ بے حیائی کرنے میں ایک بڑا کردار ہے اس میڈیا فیلڈ کا. اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے پھر بچے بچیاں جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, جہاں میں پڑھانے جاتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا تھا, وہاں پر ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ اب میں چینل کا نام نہیں لوں گا, فلاں میرے ماموں کا میرے ماموں جو ہیں وہ فلاں چینل میں پروڈیوسر ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں کہ آگے ڈراماز میں جانا کیسا ہے میرے لیے. اچھا, چونکہ ہم فقہ کی کلاس دے رہے تھے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ کیا ہے کیا نہیں پرابلمز. صحیح. تو میں نے اس سے یہی پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا رول ماڈل کون ہے, کیا ہے. تو جو اس کے رول ماڈلز تھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ کون اس کے رول ماڈلز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا کردار جو ہے بے حیائی میں وہ میڈیا انڈسٹری کا ہے, جہاں پہ پازیٹیوٹی دی جا رہی ہے, جہاں پہ اچھائی دی جا رہی ہے. خود ان رمضان ٹرانسمیشنز میں بھی ایکٹریسز جو بیٹھی ہوئی ہیں یا جو ہوسٹنگ کر رہی ہیں وہ ان کے لباس اچھے نہیں ہیں, مناسب نہیں ہیں. پھر ہمیں بلایا جاتا ہے بطور مہمان, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ تو خود عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, پھر ہمیں درس دے رہی ہیں یا وہ ایک سوال کر رہی ہیں. آپ اپنے سے تو شروع کریں, آپ اپنے سے تو شروع کریں, شروع ہونا ہی اپنے سے. تو وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کہاں سے آ گئی, تو اب خواتین بھی یوٹیوب پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں. صحیح ہے. ماں دیکھ رہی ہے کہ ساس کس طرح سے اپنی بہو کو کنٹرول کرتی ہے. جی جی. ماں کا کردار دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے. بچہ بھی وہی ڈرامہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کے سامنے کیسے زبان چلانی ہے. میں آپ سے ابھی ایک زندہ مثال آپ کو دوں گی, کیونکہ ہم باتیں وہ کرتے ہیں جو ہم پہ گزری ہے. ہم کسی کی طرف کیوں دیکھیں, ہماری زندگی میں اتنی کہانیاں ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں ابھی ایک پروگرام شروع کروں, کہانی سنو, اس میں کہانیاں سنوں بھی اور سناؤں بھی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نا, وہ ہماری ان سچائیوں سے مستفیض ہو. کیونکہ آپ نے جو میڈیا کی بات کی ہے نا, آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں آپ کو نہیں کروں گی کہ نہیں ایسے نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. میڈیا میں عورت اگر چاہے تو, دیکھیں میں بتاؤں, چاہے تو اس کے اندر وہ عزت, وہ حیا, وہ شرم, وہ تربیت ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو یوں نہیں کر سکتی ہے. آپ یقین کریں, یہ میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں, جب میں ینگ تھی, جب بھی اور آج بھی, کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک میں نہ چاہوں. اتنی حفاظت سے ہوتے ہیں ہم. اتنا بینکوں میں نہیں ہوتے ہوں گے, اتنا ایئر لائن میں نہیں ہوتے ہوں گے, اتنا آفس میں نہیں ہوتے ہوں گے جتنا میڈیا میں ہم محفوظ ہیں, اگر ہم چاہیں تو. میں نے مختصر جواب دیا, میں نہیں ڈسکس کروں گی کون کیا کرتا ہے, کیونکہ ٹیلی فون آ گیا ہے. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آمنہ, خوش آمدید. آپ انوار رمضان میں ہو, کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کہاں سے بول رہی ہو بیٹا؟ میں ریاست آباد کراچی سے. کراچی سے. کون سا
لیاقت آباد، ارے ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے، لیاقت آباد والے لگتا ہے جاگ بھی رہے ہیں اور K21 دیکھتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں. جی کیا آپا، کہنا میں چاہو نے اس سے پہلے بھی آپ کو کال ملائی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری دوبارہ آپ سے بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ 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 بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو بیٹا؟ آپا میں آپ کو کلام سنانا چاہتی بسم ہوں. اللہ بسم اللہ، چلیے بسم اللہ. پہلے تو میں K21 کے لیے اور جتنے ہمارے علماء کرام ہیں جو اس کے آنر، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت سب کو آمین سلامت رکھے. الہی آمین اور آمین الہی ایک آمین. اشعار ہے کلام کا. بسم اللہ بیٹا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم، زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم، زہرا کے بچوں کیا بات ہے بیٹا کا. آمنہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہزاروں کوششیں کیلی زمانے نے گرانے کی، سبحان اللہ. ہزاروں کوششیں کیلی زمانے نے گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا قدم، واہ واہ. ہاں زہرا کے بچوں کا، سبحان اللہ بیٹا، جیتی رہی. جھکنے نہیں دیتا قدم، زہرا کے بچوں. کیا بات، سبحان اللہ آمنہ، آمنہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آمنہ آپ بہت بہت اچھا پڑھتی ہیں، رب کریم نے آپ کو بہت اچھے گلے اور بہت ہی ادب اور آداب والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیشنے کے طریقے سکھا دیے. آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ اگر جب آپ چاہیں تو میرے پروگرام میں تشریف لائیں، مجھے بہت اچھا لگے گا یہاں آ کے نعت پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپا. بالکل. آپ کو ٹیلی فون پہ ہمارے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا پروڈیوسر، وہ آپ سے بات کریں گے. آپ ضرور تشریف لائیے گا ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ میرا بچہ، تھینک یو. جیتی رہیے. جی جناب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بھی بیٹی ہیں، جی یہ بھی بیٹی ہیں ہے نا. میں ایک تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو لباس تو ہے ہی. جی بیٹا. دوسرا ڈائلاگز کا بڑا مسئلہ ہے. جو آج کل رائٹر آ گئے ہیں جو رائٹر آ گئے ہیں نئے سے نئے، اب ظاہر ہے کہ میں نام نہیں لوں گا. نہیں ہم نام لیتے نہیں، ہاں مجھ سے بھی کافی ہوگا کیونکہ میں نمائندگی کرتی ہوں نا فنکاروں کی. تو اب وہ ڈائلاگز، وہ جیسے ہی کچھ ماں نے کہا سامنے سے ٹھک کر کے جواب بیٹی نے دے دیا. اب بیٹی کو پتا ہے کہ ماں کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. وہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ میڈیا سے. ڈرامہ دیکھیں، مائیں جب غلط ڈرامے دیکھیں گی ہاں تو بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں. پھر کالج میں یونیورسٹی میں جا کے ڈسکس، فلاں ڈرامہ دیکھا تم نے کس طرح سے امی کو جواب دینا ہے. ہاں یہ تمہاری گھر میں یہ سچویشن ہو نا، یہ ایسے جواب دینا تم. اللہ مجھے معاف کرے، ابھی ایک دو ڈرامے ایسے چل رہے ہیں جس میں بتایا گیا کہ لڑکی کو بھاگنا کیسے چاہیے گھر سے، جی، اور کس طرح پسندیدہ اور بندے کو پھر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے افیئر چل رہا ہے. جی جی، بہن کے شوہر سے افیئر چل رہا ہے، دیور کا بھابھی سے افیئر چل رہا ہے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں غائب ہو، میں چھوٹا سا مختصر جواب دوں. مجھے کہتے ہیں آپ کہاں غائب ہو، آپ ڈرامے نہیں کر رہے ہو. میں خدا کی قسم، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں K21 پہ یہ جو میرے لفظ ہیں، یہ ریکارڈ جب ہو جاتے ہیں نا تو یہ سمجھ لیں آواز چلی جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے. میرے پاس میں کہتی ہوں اسکرپٹ اچھا نہیں ہے. میں نہیں ایسی ماں بن سکتی جس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے بہن بھائی کو گھیر رہی ہے. میں ایسی دادی نہیں بن سکتی کہ جس کے گھر میں اجتماعی طور پہ بے حیائی ہو رہی ہے. مجھے اسکرپٹ نہیں اچھا لگتا تو میں ڈراموں سے آہستہ آہستہ ہٹ گئی. میں نے سوچا کیا فائدہ، کیونکہ میں نے کام کتنا عرصہ کیا. آپ میرے کام کو دیکھیں، چاہے میں نے تھیٹر کیا، چاہے میں نے فلم کی، میں نے ریڈیو کیا، میں نے ٹیلی ویژن، چاروں شعبوں میں کام کیا. ٹھیک ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس میں آپ کہیں گے کہ یہ ولگر ہے. نکال دیں مجھے.
یا آپ کہیں کہ آپ نے ایسا کوئی لباس، میں آپ پہ ڈسکس ہی نہیں کر رہا نا، میں نہیں میں ایک مثال ہوں نا، میں ریپریزنٹ تو کر رہی ہوں نا. کل کو اگر بات ہوتی ہے شوبز کی تو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ میرے میڈیا کے حوالہ دے رہے ہیں نا، تو میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے یہ نہیں کہ میں بہت کمال نہیں، میری بھی بہت غلطیاں لوگ اب چلے گئے، اب وہ دور، اب وہ آپ جن اسکرپٹس کی بات کر رہی ہیں، جن طور طریقوں کی، جن حیا والے ڈراموں کی بات کر رہی ہیں، یہ تو اب آ ہی نہیں رہے. علامہ صاحب ہم ایسا تھیٹر کرتے تھے کہ ایک ڈرامہ 2 بجے ریہرسل کرتے تھے، 6 بجے تک ریہرسل ہوتی تھی، تھوڑا سا بریک، پھر شو ہوتا تھا، رات کے 2 بجے ہمارا ڈرامہ ختم ہوتا تھا. ہم اپنے گھر میں اتنا نہیں ہوتے تھے جتنا ہم تھیٹر میں، ٹی وی میں، اس میں ہوتے تھے. لیکن کہنے کا مطلب ہے ہم نے کبھی بھی تھیٹر میں بھی کوئی ایسی بے حیائی کا کام نہیں کیا. بلکہ میں میں نے جب دیکھا ڈانس ہو رہا ہے، مجھے آتا ہی نہیں تھا، میں سائیڈ میں ہوگی، ڈرامہ چھوڑ دیا. اسی طرح اسکرپٹ میں نہیں جان پا رہی ہوں. اس شکایت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سدھار سکتے ہو تو کوشش کرو، نہیں ہے تو ہم نے تو ٹھیکہ بھی نہیں لیا، نہ ہم کسی کو سدھار سکتے ہیں. اب یہ ان لوگوں نے جب اس طرح کے ڈرامے اور اسکرپٹ لکھے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اب وہ جن گھروں میں یہ فسادات ہوئے، اور جب بہو نے اس ڈرامے سے انسپائر ہو کر اپنی ساس سے لڑ کر، اپنے شوہر سے تعلق قطع کر بھاگ گئی اپنے کسی چکر کے ساتھ، تو اس کا پورا گناہ اس رائٹر سے لے کے اس پوری ٹیم تک جائے گا، سب پہ میرا خیال ہے. گھر برباد ہوا تمہارے اس ہاں جیسے ابھی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کی وجہ سے اگر کوئی عمل پر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سب کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. اسی طرح میرا خیال ہے جو ہمیں چائے پلا رہا ہے، جو ہمارا میک اپ والا ہے، جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بیچارے ویسی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان سب کے حصے میں وہ ثواب آئے گا. اور اسی طرح میں جو بار بار کہتی ہوں نا، ہمارے والد کہتے تھے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے اور آپ سے ہو گئی، مثلا آپ نے غلط کما کے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آپ مر گئے، کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کی کمائی جو غلط ہے، جو پیچھے استعمال ہو رہی ہے، بالکل تکلیف وہاں ملے گی جہاں وہ لیٹے ہوئے ہوں گے. جی علامہ صاحب بھی کچھ فرما رہے تھے. جی علامہ صاحب مسکرا زیادہ رہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت پھنسی ہوئی ہوں، میڈیا کو فیور پہ بھی لے رہے ہوں. لیکن اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت بڑی، میں مطلب یہ کہ چونکہ ملک سے باہر میرے فیملی سارے بہن بھائی رہتے ہیں، تو میں لباس وہ والا بھی پہنتی ہوں جو فرعونوں کا لباس تھا، فرنگیوں کا لباس تھا. دیکھیں میں یہاں پر 2-3 اہم نکات ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کی جو بنیاد ہے نا، اگر ہم پڑھتے ہیں نا، ادب کی طرف جاتے ہیں تو ابلاغ عامہ کے طور پر یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اس میں پہلے جو پیغامات پہنچائے جاتے تھے ان کے طریقہ کار یہی تھا، ریڈیو تھا، پھر اس کے بعد مختلف رسالے آتے تھے، ہاں، پھر ہفتہ وار، پھر ماہانہ، پھر سہ ماہی، شش ماہی. پھر اس کے بعد میں اس کی بنیاد بتا رہا ہوں، سارے سننے والے دیکھنے والے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کا موجود ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ذرائع ابلاغ عامہ ہیں آپ کے پیغامات پہنچانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار آئے نا، تو یہ دور آتے آتے ریڈیو سے پھر یہ صوتی دور تھا، پھر اس کے بعد دور آ گیا کیمروں کا. پھر کیمروں میں آ کر لوگ اپنے معاشرے کے جو ایک مناظر یا جو ایک رول ہوتے ہیں ان کو عکس بند کر کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ معاملات ہیں جو ہم آپ کو اس کیمرے کی آنکھ سے دکھانا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اجازت ہے اس طرح کے اداروں کو؟ تو اس لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ قوم تک پیغام پہنچائیں، یہ اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو ایک صحیح تصویر دکھائیں. اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کے لکھنے والے ہیں یا جس طرح آج موجود لوگ ہیں، تو آپ کی ساری باتوں سے میں اتفاق کر چکا کہ کہیں پر بھی بندے کو مجبور نہیں کیا جاتا بے حیائی کے لیے. اگر حیا ہو، میں اس سے پہلے اگر جاؤں اندر تو ہو پہلے، بالکل جو آپ کا دور تھا اس میں میرا ابھی بھی دور ہے بھائی، ابھی بھی دور ہے. کہاں مجھے پھر آپ نے قائد اعظم صاحب کے نعروں والے کر دیا. اچھا میں اس طرح آپ ہر وقت چھوٹے بن جاتے ہیں، چھوڑے میں آپ کی بات نہیں. اچھا اس میں جو بات ہے، ہمارے جو بڑے بڑے کردار گزرے ہیں نا، بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکٹر وغیرہ گزرے ہیں، تو اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ یہ چیزیں دیکھیں. لیکن ایسا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں والد صاحب یہ اس طرح کی بات چل رہی تھی، تو چونکہ پنجابی فلمیں بعض اوقات دیکھتے تھے نا، تو اچھا یہ فلمیں دیکھنی چاہیے وہ پہلے کی جو تھیں، جس کے اندر کوئی کردار ہو، جس کے اندر کوئی پس منظر ہو. اچھا پھر اس میں انہوں نے نام لیا، میں نہیں دیکھتا تھا، انہوں نے کہا سلطان راہی کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے بس ان کے خالی ڈائیلاگ سنے.
تو اس کے اندر جو ہے جو ڈائیلاگ تھے یقین جانیے وہ سن کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ لکھنے والوں نے قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ کر کے ان کو دکھایا کہ آپ نے یہ جا کے معاشرے کو دکھانا ہے. تو آج کے بھی ایکٹر ہیں یعنی کہ اس میں حیا کے درس، اس میں حیا کا درس اور بیٹی کے کیا حقوق ہیں وہ بیان کرنا، اور پھر اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے. پہلے کے جو وہ تھے ان کے اندر باقاعدہ نعتیہ کلام تھے، نعتیہ کلام تاجدار حرام والے ہو گئے، میں جاؤں گی بن کے جو گھر، اس طرح چیزیں. اب ضرورت ہے اس امر کی کہ یہ جو ہم لوگ ہیں، آپ ہو یا ہم ہیں، ہم جو میڈیا پر آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہماری عوام ابھی بھی ایکٹر کو مذہبی پروگرام کرتے ہوئے کہتی ہیں او ہو یہ دیکھو 900 چوہے کھا کے نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی سدھار کے راستے پہ آنا چاہ رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے. اور لیکن جو شو بازی کریں جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ایسا بھی ہے. جو اس مقدس مہینے میں بھی میں نے چونکہ ایک تجربہ بھی ہے، کئی ایکٹروں کے ساتھ رمضانوں میں پروگرام کیے ہیں، باادب بھی ہیں، لیکن جو خواتین آتی ہیں اس طرح کا نازیبا لباس یا اس طرح کی حرکتیں یہ نہیں ہونی چاہیے. بے شک. ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیبا آپا کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. زیبا آپا کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں مل لیں، ہمارے دسترخوانوں پہ آپ آئی ہیں، پتہ نہیں آپ کو ہم یاد ہیں. آپ رافع بول رہے ہو نا؟ جی رافع قنداری. بسم اللہ. کہاں ہو میرے نوجوان پیارے بچے؟ اللہ نے تو چھوٹی عمر میں تمہیں اتنے بڑے بڑے اعزاز دے دیے، تم اتنا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. آپ ماشاءاللہ اس طرح ہر ادارے کو سپورٹ کر رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی الحمدللہ ہم رجسٹر جو ہو گئے ہیں. میرا بچہ بہت مبارک ہو آپ کو رجسٹریشن. آپ کو بتایا تھا کہ یہ دن اللہ دکھائے گا. جی آج اللہ نے یہ دن دکھایا ہے تو کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ فزیکلی دسترخوان پہ آئیں اور ہمیں کوئی دعوت دیں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی ایکٹیویٹیز اپنے نوجوانوں کو دکھائیں گے تاکہ ہم سے جو جونیئرز ہیں وہ بھی سیکھیں اور دیکھیں کہ ہم نے کس طرح ایک سلسلہ اور یہ ایک سفر طے کیا. جی بیٹا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ اتنے بیزی ہو، مجھے پتا ہے کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو اور اتنا کام کر رہے ہو، پھر لاہور بھی بھاگ رہے ہو، اسلام آباد بھی. یہ آپ لوگ ہو نوجوان جو قابل فخر ہو، آپ لوگوں کے لیے مثال ہو، مشل راہ ہو کہ آپ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ پاک پروردگار کرے میرے پاکستان کے سارے بیٹے اسی طرح مختلف کاموں میں لوگوں کی مدد. آپ نے اپنا ایک جو گروپ بنایا جو سارے بچے برگر تھے ان کو اس نیک کام پہ لگایا، آپ نے بہت بڑا کام کیا بیٹا. میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی دعائیں، آپ کو جو بھی کام ہو اللہ آپ کے ماں باپ کو اس کا صلہ دے، ان کو اپنی صحت اور تندرستی والی زندگی دے. آپ قابل فخر بیٹے ہو بیٹا. میں بھی آپ پہ فخر کرتی ہوں، آپ میرے لیے بھی بیٹا ہو. تو آپ اگر جو بات آپ نے کی ہے اگر آپ آنا چاہتے ہو تو میں بسم اللہ کہوں گی ہمارے پروگرام میں آئیں. کچھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی راہ دکھانا ہے، کیونکہ آپ جیسے نوجوان جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور اس کو آنا چاہیے ہمارے پروگرام میں. آپ اپنی ٹیم سے آپ کا نمبر آ گیا ہوگا. آپ کا ویسے میرے پاس ایک نمبر ہے شاید وہ لگ نہیں رہا تھا. کوشش کریے گا رابطہ ہو تو انشاءاللہ بیٹا. میں تو آپ کو کہوں گی آپ کل ہی آ جاؤ. آنا چاہیے آپ جیسے بچوں کو. آپ مشلے راو میرا بچہ جو ینگ بچے ہیں میں تو بہت پیار کرتی ہوں، میں ان سے آج بھی سیکھتی ہوں. اور آپ نے ایک فون پہ پہچانا، دعوت دی، عزت دی، پیار دیا، دعائیں دی. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بس انشاءاللہ آپ کا یہ چینل، آپ کا یہ کام، اتنا پیارا شہری ٹرانسمیشن یہ ایسے ہی چلتا رہے. اور اگر ہم بھی اس کا حصہ بنے تو انشاءاللہ ہم بھی اس پہ کوشش کریں گے کہ آگے دو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی عزت میں اور آپ کی آبرو میں اور جو ہے اضافہ کریں. آمین بیٹا. الہی آمین. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ پاک پروردگار آپ کو، آپ کے ماں باپ کو اور آنے والی نسلوں کو اسی سیدھے راستے پہ لگائے. آپ ہمارے قابل فخر ہو. آپ آنا چاہتے ہو بسم اللہ ہمارے پروگرام میں ضرور آؤ. K21 کی جو اسکرین آپ کی منتظر ہے انشاءاللہ. جی جناب یہ ینگ بچے ہیں علامہ صاحب، اور انہوں نے ینگ بچے جو کہیں فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، ان کو کہا نہیں آپ آؤ نیک کاموں پہ کرتے ہیں. اور ان بچوں کو جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، جو ہمارے کچھ بچے ہوتے ہیں نا جن کو ہم پیار سے ممی ڈیڈی کہتے ہیں، ان کو ایک نئی راہ دی اس بچے نے. ان کو جمع کیا. مختلف جگہوں پہ اس کا دسترخوان ہوتا ہے، وہاں سب بچے اپنے پیسے ملا کے، کوئی ڈونیشن نہیں کیونکہ ان کی رجسٹریشن نہیں تھی، تو سب بچے اپنے گھروں سے جو جیب خرچ ہے نا، پیٹرول کے پیسے بھی بیچارے لا کے ڈال کے کھانا کھلانا لوگوں کی، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو لے جا کے اسپتال میں داخل کرنا. تو انہوں نے یہ کراچی سارا اور اب لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک چلے گئے اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. سلام پیش اللہ کرتے ہیں. پاک پروردگار ان کو بس اپنے موضوع کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں پھر بات ختم. جی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے آج معاشرے کے اندر یہ شرم یہ بے حیائی کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو داؤد کے حدیث شریف ہے حدیث نمبر 4797 اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے 1483 فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری حیا چلی جائے تو جو مرضی کرتا رہے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ جب تک بندے کے اندر حیا رہتی ہے نا تو بندہ کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرتا۔ جب حیا زندہ رہتی ہے تو بندہ اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب یہ حیا اندر سے ختم ہو جاتی ہے نا اور پھر وہ غلط بھی کرتا ہے نا تو کہتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ تو لباس اگر نازیبا بھی ہوتا ہے، آخر وہ بھی تو لوگ ہیں نا، عقل ہے ان کے پاس نا، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو بتایا گیا یہ نہ کریں، نہیں جی نہیں میں بڑی اچھی لگ رہی ہوں۔ تو یہ ایک حیا ہے جو اندر نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ ان کو اس طرح کا ماحول، اب ماحول کو بھی غلط نہیں کہتے، وہ انہوں نے اپنا آئیڈیل واقعی مغرب کو بنایا ہے، ٹی وی کے سکرین کو، اور وہ بھی یہاں والی نہیں، باہر کی۔ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر حیا نہیں ہے اور جن کے دلوں پہ قفل لگا دیے گئے۔ شاید یہ وہی قرآن کی ایک آیت میں ہے نا کہ جس کو ہدایت کا رستہ ہی جس سے ختم ہو گیا، قفل لگا دیے گئے۔ بالکل بالکل، تالے لگے ہوئے ہیں ان کے نا۔ ہمارا آج جو موضوع تھا حیا، یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اگر دیکھا جائے تو قدم قدم پہ اگر حیا کو سمجھا جائے کہ حیا جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب اندر ہی سے بے حیائی نکل رہی ہے اور کان بند کر دیا، آنکھوں کو کہا چھوڑ کوئی نہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگ جو شرم اور جو قرآن کہتا ہے جس طرح کے نگاہیں جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج تو اتنا بڑا موضوع اس پہ ہم بول نہیں سکتے، اگر بولنا چاہیں گے تو بہت بول سکتے ہیں، پورا مہینہ اسی پہ بول سکتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں نے فرمایا کہ ہمارا میڈیا اس میں بڑا کام کر رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کوئی آسان سے موضوع پہ بات کریں، جو موضوع آپ کے گھر میں بھی سمجھا جائے، میرے گھر میں سمجھا جائے، میں بھی کچھ سیکھوں، ہمارے علماء کرام ہمیں کچھ سکھائیں۔ لیکن وہی بات ہے، ایسا ہوتا ہے کہ پھر وقت ختم ہونے لگتا ہے۔ ہم منتظر تھے آپ کے ٹیلی فون کالوں کی، کیونکہ آخر میں جب ہمارے بہن بھائی ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا فون نہیں سنا، ہماری بیل، آپ یقین کریں جو بھی بیل بجی ہے وہ اٹھائی گئی ہے۔ اب اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ 3 بجے تک کریں، تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ 2:45 پہ اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر، تو کل ملاقات ہوگی۔ میں مہمان گرامی کی بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائے اور بہت خوبصورت اور پیاری باتوں سے ایک ایسا جو حیا کا عنصر ہے اس کو بتایا، سمجھایا۔ میں نے بہت سیکھا۔ ہو سکتا ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے اگر کسی ایک نے بھی سیکھ لیا تو ہم سب کی محنت جو ہے وہ بالکل صحیح جائے گی، رائگانی ہوگی۔ اور زندگی بخیر تو کل ہم ملیں گے۔ آج چونکہ وقت ختم ہے، اور میں ہمارے پیارے سے نذیر احمد چنا صاحب سے گزارش کروں گی کہ پروگرام کا اختتام ہے، آپ دونوں حضرات ہمیں پروگرام کے اختتام پہ سلام اور درود جو ہے وہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، آقا کائنات پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا